السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناولز ہب۔ تمہیں آزاد کرنے کے علاوہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، بشرطیہ تم عزت سے پیش آؤ گی ہمارے ساتھ۔ اس نے آنا کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے میرے حق مہر کی رقم چاہیے آج ہی۔ اسے لگا تھا وہ اس سے کچھ بہت بڑی ڈیمانڈ کرے گی جسے پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، لیکن حق مہر کی رقم 25 لاکھ اس کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ اور کچھ، مجھے گھر سے نکلنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ دو، اور کچھ، اس کا اتنا ٹھنڈا ری ایکشن اسے لگ رہا تھا اور کچھ بول کے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ ہاں، ایک اور شرط ہے، لیکن وہ وقت آنے پر بتاؤں گی، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ زریان نے سمجھ کر سر ہلایا۔ پہلی بات، تمہارے حق مہر کی رقم کیش کی صورت میں کبڈ میں تمہارے سائڈ والے لاکر میں ہے۔ اب وہ پیسے تمہارے ہیں، تم جو چاہو کر سکتی ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری بات، گھر میں 3 ہی گاڑیاں ہیں، ایک گارڈز کے استعمال میں ہے سیکیورٹی کے لیے، ایک میرے استعمال میں ہے، اور ایک گھر میں بیمار ڈرائیور ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ تم جب چاہو جا سکتی ہو باہر، ڈرائیور کے ساتھ یا میرے ساتھ، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کی اجازت بالکل نہیں دوں گا، اور صرف اپنی امی کے پاس جا سکتی ہو، اور کہیں نہیں۔ اس نے بھی واضح لفظوں میں اسے سمجھا دیا تھا۔ رہی تمہاری تیسری شرط، انتظار رہے گا مجھے۔ اب اندر چلو، ہوائیں چل رہی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گیا اور لاؤنج میں بیٹھ کر وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ شاید اپنی بہن کی وجہ سے اتنا لحاظ کیا تھا، ورنہ تو وہ شخص بنا چپکے کوئی بات کرتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کڑک کے سوچا۔ اس کا دل اب پہلے سے پرسکون ہو گیا تھا کہ حق مہر سے وہ اپنی ماں کا علاج کروائے گی، لیکن مرزا خاندان سے نفرت جوں کی توں تھی۔ تھوڑی دیر میں ایزا بھی روم سے نکل آئی شاپنگ بیگ کے ساتھ، اور اسے دیکھ کر مسکرائی اور پیار سے ملی۔ صبح کی بنسبت وہ اب بہت معصوم لگی۔ سفید فراق میں اسے اپنی بھابھی بھی بہت پسند آئی تھی۔ اس نے اپنا لایا ہوا میک اپ کٹ اور ایک بہت خوبصورت سی نوز پن گفٹ کی۔ پہلے تو آنا نے منع کیا، لیکن اس کے اصرار پر لینا پڑا۔ اسے بھی وہ پیاری سی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ زریان تو ایسے بیٹھا تھا جیسے موجود ہی نہ ہو، پوری طرح سے موبائل میں مصروف تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے حالے سے ایسی کسی چیز کی امید نہیں تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ سب ماما اور بی جان کے کام تھے۔ اگر وہ بہک جاتا تو اس سے آگے سوچ کے ہی اسے پسینے آ رہے تھے۔ مرد تھا، جائز تھا، وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اگر وہ بہک جاتا تو وہ کیا کرتا؟ وہ چھوٹی تھی بہت اس سے۔ وہ اس کی معصومیت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی۔ وہ اسے بیوی بنا کر قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی کمٹمنٹ تھی کسی اور سے، اور وہ اسے توڑ نہیں سکتا تھا۔ 2 بار وہ اس کے قریب آئی تھی، تب سے اس کو حالے کو لے کر عجیب و غریب قسم کے خیال آنے لگے تھے۔ آج بھی وہ عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ وہ واش روم میں گھس گیا اور شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد باتھ ٹاول باندھ کر وہ واش روم سے نکلا۔ پہلے اس نے سوچا وہ جا کر سو جائے گی، لیکن پھر بھی جان کی بات یاد آ گئی کہ شوہر کے کھانے پینے کا خیال رکھنا بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے سفر میں کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ یہ سوچ آتے ہی وہ کچن میں گئی اور کھانا گرم کر کے ٹرے میں سجا کر اس کے کمرے کے باہر رکی۔ اس نے ہلکے سے ناک کیا، لیکن جواب ندارد۔ اس نے دوبارہ ناک کیا، اب بھی کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے ہلکے سے دروازہ پش کیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے دروازے سے ہی اندر روم میں چاروں طرف نظر دوڑائی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ بند تھا، شاید واش روم میں تھا۔ وہ اندر آئی اور ٹرے ٹیبل پر رکھی اور انتظار کرنے لگی تاکہ پوچھ سکے کہ کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں، کیونکہ ماما بھی اکثر ایسا ہی کرتی تھیں بابا کے ساتھ۔ یہ اتنی دیر کیوں آ کیوں نہیں رہے؟ پتہ نہیں واش روم میں ہے بھی کہ نہیں۔ جب مزید 10 منٹ گزرے تو وہ سوچنے لگی، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی واش روم کے دروازے پر آئی کہ اسے آواز دے سکے، لیکن اسے کسی قسم کی کوئی ہلچل محسوس نہیں ہوئی۔ اندر سے تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے کسی ڈر کے تحت دروازے سے اپنے کان لگا دیے کہ اس کی موجودگی ہے بھی یا نہیں محسوس کر سکے، لیکن وہ جو باتھ ٹاول باندھ کر
واش روم کا دروازہ کھول رہا تھا، دھڑام سے کوئی نازک سا وجود آ کر اس پر گرا اور وہ اس آفات کے لیے تیار نہیں تھا۔ مقابل وجود کو بچانے کے چکر میں اس کے گرد بازو لپیٹ دیے اور اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور پیچھے سنگ مرمر کے فرش پر پیٹھ کے بل گر گیا۔ وہ جو کان لگائے اپنا سارا وزن دروازے پر ڈالے کھڑی تھی، دروازہ کھلنے پر خود کو سنبھال نہیں پائی اور روحان کے سینے سے لگے پیچھے گر پڑی اور بے دہانی میں اس کے ہونٹ روحان کے سینے پر ثبت ہو گئے۔ اپنی باہوں میں ایک نرم و نازک وجود اور سینے پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے اسے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ حالے نے گھبراتے ہوئے اس کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن گیلے فرش کی وجہ سے وہ دوبارہ اس پر گری تو اس کے گالوں پر سرخی اتر آئی۔ مزید روحان سے برداشت نہیں ہوا تو اس کے بالوں کو مٹھی میں بھر کے اسے خود پر جھکایا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر کے اسے قطرہ قطرہ پینے لگا۔ تشنگی تھی جو مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حالے کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن روحان تو کسی اور ہی دنیا کی سیر کو نکل گیا تھا۔ حالے سے برداشت نہیں ہوا تو وہ اسی کی باہوں میں گر گئی۔ جب اپنی بیوی کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تو اس نے حالے کو خود سے دور کر کے دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ وہ اٹھا اور سیدھا کر کے اسے باہوں میں اٹھایا اور باہر نکل کے اپنے بیڈ پر لٹایا۔ حالے اٹھو، کیا ہوا؟ وہ اس کا گال تھپ تھپانے لگا۔ اسے اپنی حرکت پر انتہائی افسوس ہوا۔ اس نے حالے کی نبض چیک کی جو نارمل چل رہی تھی۔ شاید ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اس نے جلدی سے جا کر الماری سے اپنے کپڑے لیے اور ڈریسنگ روم میں جا کر چینج کیا۔ باہر آ کر حالے کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور چلتا ہوا حالے کے کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر کمبل ڈالا۔ ایک نظر کمرے کے چاروں طرف ڈالی۔ پنک تھیم کا وہ کمرہ کسی معصوم پرنسس کا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ پھر وہ وہاں سے اپنے کمرے میں آ کر بستر پر ڈھہ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایزا کے ساتھ اس کا بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ وہ بہت سادہ دل لڑکی تھی۔ مرزا خاندان کی ہونے کے باوجود وہ اسے بہت اچھی لگی تھی۔ 2 دن سے جو دل و دماغ پر بوجھ تھا وہ تھوڑا کم ہوا تھا۔ دونوں نے کھانا بھی ساتھ کھایا تھا۔ البتہ زریان کو آفس سے کوئی کال آ گئی تھی، اس لیے وہ آفس چلا گیا تھا، اس لیے آنا بھی مطمئن تھی۔ اس سب سے فارغ ہو کر کمرے میں آ گئی۔ یہ کمرہ زریان کا تھا، جہاں موجود اس کی ہر چیز اس بات کی گواہ تھی، لیکن وہ کل رات بھی روم میں نہیں آیا تھا، اس لیے وہ بالکل مطمئن تھی کہ وہ نہیں آئے گا۔ الماری میں نظر پڑتے ہی اسے اپنا حق مہر یاد آ گیا۔ اسے نہیں پتہ تھا اس کا حق مہر کتنا ہے، لیکن جتنا امیر وہ آدمی تھا 1-2 لاکھ تو ہوگا ہی، اور اسے بھی اپنی ماں کے علاج کے لیے کچھ اتنے ہی پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے الماری میں موجود لاکر چیک کیا تو اس میں 1000 کے نوٹ کی 25 گھڑیاں تھیں۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں اتنے پیسے نہیں دیکھے تھے۔ امیر باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود بہت غریبی دیکھی تھی اس نے۔ یہ سوچ آتے ہی ایک تلخ سی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھر گئی۔ اس نے ایک گڈی اٹھائی اور پیسے کاؤنٹ کرنے لگی۔ وہ 1 لاکھ کی گڈی تھی۔ اس کا مطلب یہاں 25 لاکھ ہے، لیکن مجھے کیسے پتا ہوگا کہ میرا حق مہر کتنا ہے؟ اس نے سوچا وہ زریان سے صبح خود لے کر اپنی ماں کے پاس جائے گی، اور ویسے بھی وہ اس کا حق مہر تھا، کسی کا صدقہ یا احسان نہیں تھا، تو اسے شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے، اسی ہفتے تم کچھ بھی کرو، لیکن مجھے وہ لڑکی چاہیے، ورنہ تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ وہ فون پر چیخ رہا تھا اور سامنے بیٹھی اس کی ماں فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنے کانوں پر گرم سانسیں اور پیٹ پر ایک سخت گرفت محسوس ہوئی۔ سوئی جاگی کیفیت میں اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ خوشبو پچھلے 2 دن سے وہ بہت بار اپنے قریب محسوس کر چکی تھی۔ وہ بنا دیکھے پہچان گئی تھی کہ وہ کون ہے۔ اس نے اپنی سانس روک لی۔ گھبراہٹ، شرم، غصہ، کیا کچھ نہ تھا۔ اس کا دل کیا اس شخص کو جان سے مار دے جو اس کو کسی پل سکون کا نام نہیں لینے دیتا تھا۔ غصے سے اس کے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔
لیکن بہت مشکل سے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور سوتے بن گئی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ اس کو جتنا دور کرنے کی کوشش کرے گی اتنا پاس آئے گا، اس لیے وہ بالکل سوتی بن گئی تاکہ تنگ آ کر وہ خود ہی دور چلا جائے۔ زریان جو اس کا جاگنا اور سانس روکنا محسوس کر چکا تھا، گہرا مسکرایا اور کندھے سے بال ہٹا کے وہاں ہلکے سے اپنے دانت گاڑے۔ بہت مشکل سے آنا نے اپنی چیخ روکی، آنسو ضبط کے باوجود آنکھوں سے بہنے لگے۔ زریان جو بس اسے تنگ کر رہا تھا، ایک دم اسے چھوڑا۔ کیا اس کا چھونا اتنا ناقابل برداشت تھا؟ اس نے غصے میں اپنا تکیہ اور کمفرٹر اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ یہ بات ہی اس کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی کہ اس کی بیوی کو اس کی قربت پسند نہیں۔ جب کافی دیر تک نیند نہ آئی تو وہ کمرے سے ہی نکل گیا۔ بی جان کو صبح صبح ہی اپنی بیٹی سارا کی کال آئی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ دن کے لیے حویلی آ رہے تھے۔ بی جان اور فائزہ بیگم خوشی سے صبح سے ان کے لیے تیاریاں کر رہی تھیں۔ حالے کو صبح سے بہت تیز بخار تھا۔ فائزہ بیگم اسے دوائی کے ساتھ زبردستی تھوڑا سا ناشتہ کروا کے آرام کرنے کا کہتی باہر آ گئی تھیں اور اب ملازموں کو ہدایت دے رہی تھیں۔ وہ کمرے سے فریش سا باہر آیا اور ایک نظر گھر میں مچی افراتفری پر ڈالی اور سر جھٹک کر دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے دادا جان کی آواز آئی۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا۔ دادا جان شاید کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور برخودار خیریت میں تشریف لائے ہیں آپ؟ ورنہ تو آپ کو فرصت ہی نہیں اپنے گھر والوں کے لیے۔ اب تو ایک عدد بیوی بھی موجود ہے، پھر باہر کون سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ گھر آنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ آج ہاتھ آیا تھا تو دادا جان نے بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ نہیں دادا جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، دبئی میں نیا پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہے دل شیر کے ساتھ مل کر۔ بس اس کا کچھ کام یہاں بھی رہتا تھا، وہ مکمل کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے وضاحت دی۔ ہم اب کیسے آنا ہوا یہاں؟ دادا جان نے مصروف انداز میں پوچھا۔ چاہیے آپ کی اصل میں دبئی میں ہماری کمپنی میں شروع میں ہی ہم دونوں کا ٹائم دینا ضروری ہے، اس لیے مجھے دبئی جانا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ پلیز میرا خواب ہے، منع مت کیجیے گا۔ اچھا چلے جانا، لیکن رخصتی کے بعد حالے کو بھی لے جانا، دادا جان نے شال پہنتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے دادا جان، اس لیے میں رخصتی نہیں چاہتا، جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے۔ اس نے بھی صاف منع کر دیا۔ دیکھو روحان، تم میرے پوتے ہو، مجھے بہت عزیز ہو، اسی طرح وہ بھی میری پوتی ہے اور مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے۔ نکاح تو ہو چکا ہے، اس لیے میں لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ہرگز نہیں دوں گا۔ تم جانتے ہو رخصتی کے بعد میاں بیوی کا ایک ہی گھر میں رہنا کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ویسے بھی حالے 16 سال کی ہے اور جب تمہاری بھی جان کی شادی ہوئی تھی مجھ سے وہ صرف 15 سال کی تھی۔ دادا جان رخصتی بھی کر لیں گے، لیکن میرے آنے کے بعد، کیونکہ میرا آج جانا بہت ضروری ہے۔ صبح ہی ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے۔ اجازت دیجیے، جلدی آؤں گا میں۔ اسے بس کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا تھا، پھر بعد میں وہاں جا کر وہ آرام سے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتا تھا۔ دادا جان کو بھی ماننی ہی پڑی۔ پھر تقریباً 12 بجے کے ٹائم وہ سب سے ملتا شہر کے لیے نکلا۔ بی جان اور ماما تو بہت ناراض ہوئی، لیکن وہ ان کو منا کر آیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اتنی جلدی وہ واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ شام 6 بجے کے قریب وہ زریان کے پاس پہنچا۔ وہ آنا سے بھی ملا، جس کا رویہ اس کے ساتھ نارمل تھا، البتہ عزت کے ساتھ وہ بہت اچھے سے پیش آ رہی تھی۔ یہی بات زریان اور ریحان کو سکون دے گئی تھی۔ پھر وہاں سے ڈنر کر کے نکلا۔ زریان اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا، پیچھے گارڈز کی گاڑی بھی تھی۔ گاڑی کی خاموشی کو زریان کی آواز نے توڑا۔ کب تک بھاگو گے حقیقت سے روحان؟ زریان کی گمبھیر آواز گونجی۔ نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں کیوں بھاگوں گا؟ تم بھول رہے ہو کہ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن پھر بھی تم بتانا نہیں چاہ رہے تو میں تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ اچھی بات ہے، خود کو اور اپنے اس رشتے کو ٹائم دو۔ حالے بہت معصوم ہے اور مجھے بہت عزیز بھی، اسے تکلیف دینے کا سوچنا بھی مت، ورنہ میں اپنے بھائی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ زریان نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی تھی، اس لیے اسے وارن کرنا ضروری سمجھا۔
آپ کو نہیں لگتا آپ کو حویلی جانا چاہیے؟ کب تک بابا سے ناراض رہیں گے؟ وہ پشیمان ہیں۔ روحان نے بات ہی بدل دی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے، بابا سے کبھی کوئی ناراضگی نہیں رہی۔ ہاں، بچپن سے ہماری سوچ نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے عزا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اپنی ہی اولاد پر بھروسہ نہیں کیا۔ تم جانتے ہو، اگر اس دن میں وہاں نہیں جاتا تو آج عزا ہمارے ساتھ نہیں ہوتی۔ لیکن وہ خود کو آج بھی صحیح سمجھتے ہیں، اور بابا نے ہی ہمیں حویلی سے نکالا تھا۔ سچ کہوں تو میں خود چاہتا ہوں عزا واپس حویلی چلی جائے، وہ یہاں بہت اداس رہتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے ان 6 مہینوں میں وہ بہت یاد کرتی ہے بی جان، ماما اور حالے کو۔ اس نے اپنا دل کھول کے رکھ دیا تھا روحان کے سامنے۔ ہم انشاءاللہ بابا کو جلد احساس ہوگا۔ روحان نے دل سے دعا دی۔ اور تمہیں پتہ ہے، میں نے آنا سے نکاح بھی عزا کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس کی بات پر جن نظروں سے روحان نے اسے دیکھا، اس کا خوبصورت قہقہ گاڑی میں گونجا۔ روحان بھی مسکرا دیا۔ سارا بیگم اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی۔ ان کے شوہر کو 1 ہفتے بعد آنا تھا۔ بی جان تو اپنی بیٹی اور نواسے نواسی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں۔ باقی سب بھی بہت خوش تھے۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ بھابھی، آپ کے بچے کہاں ہیں؟ کیا وہ گھر کی روایت بھول گئے ہیں؟ پورے 2 سال بعد آئی ہوں میں، لیکن انہوں نے مجھ سے ملنے کی زحمت نہیں کی۔ سارا بیگم نے طنزیہ لہجے میں شکوہ کیا۔ ارے نہیں سارا، ایسی بات نہیں۔ اصل میں روحان کمپنی کے کام سے دبئی گیا ہے۔ تم تو جانتی ہو، زریان زیادہ تر شہر میں رہتا ہے، اور اصل میں تمہارے آنے کا اسے پتہ نہیں، ورنہ ضرور آتا۔ اچھا ٹھیک ہے اماں، لیکن یہ عزا اور حالے کہاں ہیں؟ عزا کو کچھ کتابیں اور سامان چاہیے تھا، اس لیے وہ زریان کے ساتھ شہر گئی ہے۔ کل تک میں جا کر اسے لے آؤں گا۔ حالے کو صبح سے ہی بخار ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور جواب دیتا، عالم صاحب سرسری سا بتا کر کھانا کھانے لگے، جبکہ بی جان اور فائزہ بیگم نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ ہاں، عالم صاحب کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رات بھی وہ روحان کو ایئرپورٹ چھوڑ کر بہت دیر سے گھر آیا تھا، لیکن اپنے کمرے میں جانے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ وہ کل رات کی حرکت بھولا نہیں تھا۔ وہ اسٹڈی میں ہی کام کرتے کرتے سو گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ 10 بجے کے قریب کھلی۔ وہ اٹھا اور وہیں سے ایک ڈریس نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد براؤن 3 پیس میں وہ خوشبوؤں میں نہایا باہر آیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہونے لگا۔ تیار ہو کر اس نے اپنی واچ، موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور نیچے بڑھ گیا۔ لاؤنج میں وہ دونوں بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ عزا، آپ کالج کیوں نہیں گئی؟ اس نے آنا کو پوری طرح اگنور کیا اور عزا سے مخاطب ہوا۔ جی بھیا، بس آج دل نہیں کیا، اس لیے نہیں گئی، لیکن میں کلاس میٹ سے نوٹس لے کر کور کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے مسکرا کر اسے مطمئن کیا۔ زریان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس دوران اس نے آنا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ بوسہ دے کر اس کا گال تھپ تھپایا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ چوکیدار نے مین گیٹ کھول دیا اور ایک گاڑی آ کر اس کے پاس رکی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ کل ہی تو اس نے روحان سے بابا کی بات کی تھی، اور آج وہ اس کے سامنے اس کے گھر میں کھڑے تھے۔ وہ جا کر بابا کے گلے لگ گیا۔ بابا نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ قد میں عالم صاحب سے 1 انچ اونچا ہی تھا، اور آج جس مقام پر وہ تھا انہیں اپنے دونوں بیٹوں پر فخر تھا۔ کیسے ہیں بابا آپ؟ آنے سے پہلے بتا دیا ہوتا تو میں آپ کو لینے آ جاتا، وہ خوشی سے بولا اور ان کو لیے اندر بڑھا۔ لاؤنج میں پہنچتے جیسے ہی عزا کے ساتھ بیٹھی آنا پر اس کی نظر پڑی، اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ تیار نہیں تھا کسی بھی چیز کے لیے۔ عزو، وہ جو باتوں میں مصروف تھی، اس آواز پر جھٹکے سے اٹھی اور مڑ کے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ سچ میں اس کے سامنے تھے؟ کتنا یاد کیا تھا ان 6 مہینوں میں اس نے اپنے بابا کو۔ اس کے قدموں نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ اس سے 1 قدم آگے بڑھانا مشکل ہو گیا۔ وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ آنسوؤں نے رکنے سے انکار کر دیا۔ عالم صاحب آگے آئے اور اسے سینے میں چھپا لیا۔ باپ کا لمس ملتے ہی وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ بابا، مجھے معاف کر دیں بابا، مجھے لے جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز، میں آئندہ کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔
میرا یقین کریں وہ سب جھوٹ تھا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ روتے روتے اپنے باپ کو یقین دلا رہی تھی۔ میری جان، میں بہت شرمندہ ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ بیٹا، اپنے بابا کو معاف کر دو۔ وہ اسے سینے سے لگائے اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگے۔ نہیں بابا، آپ سب سے اچھے بابا ہیں، پلیز مت بولیں کچھ بھی۔ آنا تو یہ سب دیکھ کر ہی حیران تھی۔ بہت سارے سوال تھے اس کے ذہن میں، لیکن وہ تو ایک باپ کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے محبت دیکھ کر رشک کرنے لگی۔ اسے پتہ نہیں چلا کب آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عالم صاحب عزا کو لیے صوفے پر بیٹھ گئے۔ زریان بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن نظریں آنا پر ہی اٹکی ہوئی تھیں، جو بہت حسرت سے عزا اور بابا کو دیکھ رہی تھی۔ میں عزا اور تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گھر چلو، سب تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، عالم صاحب نے کہا۔ زریان نے اسی لمحے بابا کو بتانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ چھپانے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ بابا، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اس نے التجا کی۔ عالم صاحب نے غور سے اسے دیکھا۔ زریان اٹھا اور آنا کا ہاتھ تھامتا بابا کے سامنے لے آیا۔ بابا، یہ میری بیوی ہے، 4 دن پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا ہے، بس کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے میں آپ کو بتا نہیں سکا، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھتا ان کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ عالم صاحب، جو اتنی دیر سے اسے عزا کی دوست سمجھ رہے تھے، زریان کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر غصے سے لال ہو گئے۔ ایک بار پھر اس نے ہمیشہ کی طرح ان سے کچھ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا اور اپنی من مانی کی۔ جب تمہیں سب کچھ خود ہی کرنا ہے تو ماں باپ کی کیا ضرورت ہے بیٹا، انہوں نے کہا تو لہجہ کافی سرد تھا۔ نہیں باپ، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اسے آنا کی آواز سنائی دی۔ آپ کے بیٹے نے زبردستی نکاح کیا ہے مجھ سے، مجھے میری شادی سے اغوا کر لیا تھا اور اپنے گھر میں بندی بنا کر رکھا۔ اسے موقع ملا تھا، وہ کیسے گواتی، اس لیے ساری حقیقت عالم صاحب کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے قہر بار نظروں سے زریان کو دیکھا اور عزا کا ہاتھ پکڑے اسے لیے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ زریان نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ چلے گئے۔ زریان نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ بھی تھی۔ اس کا دل کیا اس لڑکی کو جان سے مار دے، لیکن ضبط کر کے گاڑی میں بیٹھا اور خود بھی نکل گیا۔ اگر وہ رکتا تو یقیناً بہت بڑا نقصان ہو جاتا، اس لیے وہ گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ سب کے جانے کے بعد آنا بھی دوسری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تو ڈرائیور نے خاموشی سے گاڑی چلا دی۔ شاید اسے پہلے ہی زریان نے سمجھا دیا تھا، اس لیے آج کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جیسے ہی دبئی ایئرپورٹ سے باہر نکلا، کوئی مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ بلو جینز کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، بکھرے بالوں کے ساتھ وہ بہت وجیحا لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس کے پیچھے ہونٹوں کی وجہ سے ابھرتا ڈمپل سب کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ کے پوتے نے کیا گل کھلایا ہے شہر میں، شروع سے ہی اس کی ہر ضد پوری کر کے آپ لوگوں نے اسے خود سر بنا دیا ہے۔ آج اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہر بار اپنی مرضی کرتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو زبردستی اغوا کر کے نکاح کیا ہے اس نے۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ عزا کو لے کر حویلی پہنچے تھے۔ سب لوگ عزا سے مل کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ خالے تو عزا کو دیکھ کر ہی ٹھیک ہو گئی تھی۔ بی جان اور ماما کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ سارا بیگم عاشر اور نیہا کے ساتھ اپنی نند کے گھر گئی تھی ملنے، اس لیے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تھوڑی دیر کے بعد خالے اور عزا کو عالم صاحب نے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ اب وہ سب پر بھڑک رہے تھے، کل کو لوگ آ کر ہم پر سوال کریں گے، کیا ایسی پرورش کی تھی ہم نے اس کی، کسی کی بہن بیٹی کو اغوا کرے۔ اگر وہ لڑکی اسے پسند تھی بھی تو ہم سے بات کر سکتا تھا، کیا ہم نے کبھی کسی چیز کے لیے اسے منع کیا۔ ان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ بی جان اور دادا جان عالم صاحب کا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ فائزہ بیگم سر جھکائے بیٹھی تھی، کیونکہ وہ سب سے پہلے جانتی تھی۔ انہوں نے زریان سے کہا بھی تھا اپنے دادا جان اور بابا سے اجازت لے کر کرو، لیکن جس قدر جلدی میں سب ہوا اس نے سب کو بعد میں منانے کا سوچا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا معاملہ اتنا بگڑ جائے گا۔ اسے اور اس کی بیوی کو حویلی بلاؤ، دادا جان نے فیصلہ سنایا، جو عالم صاحب کو تو ہرگز پسند نہیں آیا۔ نہیں بابا، اب اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں، وہ اس حویلی میں نہیں آئے گا۔ میری والی غلطی مت دہراؤ عالم، ایسا نہ ہو میری طرح خالی ہاتھ رہ جاؤ۔ انہوں نے اسے بہت کچھ باور کروایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے،
जो मर्जी आए करें आप लोग, वो कह कर हवेली से निकल गए। वो अपने घर आई थी, नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन इस हालत में वो राइमा बेगम को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन उसके घर में एक दूसरे फ़र्द का इजाफा देख वो चौंकी थी। फिर अम्मी ने बताया कि वह दरियान के घर काम करने वाली रेशमा की बहन है। रशीदा बेवा है, उसकी एक बेटी भी थी 8 साल की। वो बहुत बापर्दा खातून थी और राइमा बेगम का अकेले रहना भी ठीक नहीं था, इसलिए दरियान ने उसको उनके घर रखवाया था ताकि तन्हाई का एहसास भी ना हो और उस औरत का भी भला हो जाए। उनके बार बार मना करने के बाद भी घर की हर ज़रूरत का सामान उसने रखवाया था। जरियान ने तो उनको कहा था कि साथ चल के उनके साथ रहें, लेकिन वो राज़ी नहीं हुई। ये सब सुन के उसे अपनी सुबह वाली हरकत पर अफसोस हुआ, लेकिन सर झटक दिया। उसने कुछ गलत तो नहीं कहा था, जो सच था सिर्फ वो बताया था। थोड़ी देर वो उनके साथ बैठी बातों में मसरूफ़ रही। अम्मी उठें, हमें अस्पताल जाना है, उसने अपनी माँ से कहा। अरे बेटा, कल ही तो मुझे जरियान एक बहुत बड़े हॉस्पिटल लेकर गया था, दवाई भी ली। डॉक्टर ने कहा कि अगर प्रॉपर मेडिसिन लूँगी और खुश रहूँगी तो जल्दी ठीक हो जाऊँगी। तुम परेशान मत हो। वो तो जरियान नामे से ही तंग आ गई थी। उसे क्या लगता था ये सब करके मेरे दिल में जगह बना लेगा? तो गलत फहमी है उसकी। वो कुछ भी कर ले, लेकिन मेरी नफ़रत कम नहीं होगी, क्योंकि वो मिर्ज़ा ख़ानदान का है। उसने सोच लिया था उसका एक एक रुपया अदा कर देगी। उसने दिल में सोचा और राइमा बेगम से मिलकर घर से निकल आई। ड्राइवर को उसने पहले ही भेज दिया कि वो खुद कॉल करके बुला लेगी, लेकिन बाद में ख़याल आया कि उसके पास फ़ोन ही नहीं, इसलिए वो कॉल नहीं कर सकी और रिक्शे में बैठकर घर के लिए निकल गई। अभी आधे रास्ते पर ही पहुंचे थे कि एक गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया और उसमें से 5 हट्टे कट्टे मर्द निकल आए, जिनके हाथों में गन थी। रिक्शे वाले के साथ साथ वो भी घबरा गई। उसने फ़ौरन अपना मुंह छुपा लिया दुपट्टे से। उनमें से एक आदमी आगे आया और उसे कुछ समझने का मौका दिए बिना बाजू से दबोचकर खींचते हुए गाड़ी की बैक सीट पर फेंका। वो चीखती रह गई, लेकिन उनमें से एक ने उसके मुंह पर टेप लगा दिया और गाड़ी अपने रास्ते पर चलने लगी। रिक्शे वाला तो गन देखकर ही चुप हो गया था। वो ऑफिस में किसी फाइल में पूरी तरह से गर्क था। मोबाइल बीप पे उसने नाम देखा तो सेकंड से पहले कॉल उठाई। यकीनन खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बरखुदार। कल शाम से पहले पहले आपको हवेली में मौजूद होना है अपनी बीवी के साथ। अपनी बात कहकर इससे पहले कि वो कुछ कहता, दादा जान ने कटाक से कॉल काट दी। दादा जान ने कहा था तो लाजमी जाना था। कुछ सोचकर वो घर के लिए निकल गया। तुम्हें नहीं आना चाहिए था यार, मैं संभाल लेता यहाँ, दिलशेर ने उससे कहा, जो कॉफ़ी बना रहा था अपने लिए। बस यार, दोनों मिलके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम होगा। और तुम क्यों बार बार मेरे आने पर शिकवा कर रहे, जैसे यहाँ मलाइका को बुलाने का इरादा हो तुम्हारा। दिलशेर की बार बार की रट पर तो उसे गुस्सा ही आ गया। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे बुरे दिन तो मेरे आए नहीं। हाँ अलबत्ता, तुम हाले भाभी को बुलाना चाहो तो बुला लो, मैं चला जाता हूँ। दिलशेर ने भी हिसाब बराबर किया। इससे पहले कि मैं तुम्हारा गला दबा दूँ, शक्ल गुम करो अपनी, उसने गुस्से से कहा। एक तो उस मासूम का ख्याल उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसी से भागकर तो यहाँ चला आया था और यहाँ भी उसी का जिक्र उसे गुस्सा दिला गया। अच्छा अच्छा चल, उनको छोड़ो, दाइश को बुला लो, आखिर को दिल का करार है वो आपके। रोहान ने खींचकर थप्पड़ उसकी गुद्दी पर मारा। दिलशेर बेचारा तो गर्दन सहलाकर रह गया। उसे इस कदर जुल्म की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। वो लोग उसे एक खंडरनुमा घर में लाए थे। उसे सब नज़र आ रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। आंसू आंखों से बहने लगे। उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला और आगे चलने का इशारा किया। वो बहुत डर गई थी। उन लोगों की बातों पर अमल करते हुए आगे चलने लगी। उसके दिल से पूरे रास्ते में बस एक ही दुआ निकली, अल्लाह पाक बस कहीं से भी जरियान को भेज दे। उन हबशी नुमा मर्दों के बीच उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। ऊपर से उनके हाथ में मौजूद गन ने बाकी की कसर पूरी कर दी थी। वो बहुत मुश्किल से कांप रही थी। उससे अपना वजूद उठाना भी मुश्किल हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने जायश को खुद से दूर करते गुस्से में पूछा। मैंने सुना तुम दुबई आए हो तो सोचा तुमसे मिल लूँ। मैं भी यहाँ दोस्तों के साथ घूमने आई थी, उसने अपने बालों को झटकते एक अदा से कहा।
وہ صبح ہی صبح اس کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ دلشیر تو صبح ہی چلا گیا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا کہ ڈور بیل کی آواز پر اٹھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے پنک ٹاپ اور بلو جینز میں زائش کھڑی تھی۔ وہ آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ گلے تو وہ پہلے بھی لگتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس بار روحان کو اس کی یہ بے باکی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ نہ جانے اس کا ایڈریس اس لڑکی کو کس نے دے دیا تھا۔ وہ فی الحال اکیلا رہنا چاہتا تھا، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب کیا گھورتے ہی رہو گے مجھے؟ زائش نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور اسے ہٹا کر اندر آ گئی۔ وہ بھی دروازہ بند کرتا اس کے پیچھے آیا اور لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ گھر کا معائنہ کرنے لگی۔ یہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا مگر بہت خوبصورت اپارٹمنٹ تھا۔ 2 کمرے اور بڑا سا لاؤنج تھا۔ صاف ستھرا اوپن کچن بہت خوبصورت تھا۔ بڑا پیارا گھر ہے تمہارا، اس نے تعریف کی۔ میرا نہیں، دوست کا ہے۔ تم مجھے اگنور کر رہے ہو روحان، کوئی پرابلم ہے کیا؟ اس نے روحان کے ہاتھ تھام کر معصومیت سے پوچھا۔ کتنے دنوں سے وہ اس کے ڈرامے برداشت کر رہی تھی۔ یار، اگنور نہیں کر رہا، کام بڑھ گیا ہے، بالکل ٹائم نہیں مل پاتا۔ اس نے ہاتھ چھڑا کے کچن میں جاتے کہا۔ کیا پیو گی؟ اس نے زائش کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، چلو باہر چلتے ہیں۔ زائش نے اسے کچن سے باہر نکالا۔ چلو تم بیٹھو، میں 10 منٹ میں ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ وہ اسے لاؤنج میں بٹھا کر کمرے میں چلا گیا۔ روحان جانتا تھا اب وہ اسے بالکل نہیں چھوڑنے والی، اور بند گھر میں اس کے ساتھ اکیلے رہنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے باہر جانا زیادہ بہتر لگا۔ زائش روحان کی کلاس فیلو تھی۔ ان دونوں میں شروع سے ہی دوستی تھی۔ یہ دوستی محبت میں کب بدلی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ پچھلے 1.5 سال سے وہ دونوں ریلیشن میں تھے اور روحان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ وہ سیدھا گھر پہنچا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے پورا گھر چھان مارا، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ بھاگتا ہوا گیٹ پہ کھڑے گارڈز کے پاس آیا، ان سے پوچھنے لگا۔ جی سر، بیگم صاحبہ تو آپ کے جاتے ہی کریم ڈرائیور کے ساتھ اپنی امی کی طرف گئی ہیں اور کریم کو واپس بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود کال کر کے کریم کو بلا لیں گی۔